چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذاق کرنا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یعنی وہ مذاق جو سامنے والے کی دل آزاری کا سبب بنے، جس میں جھوٹ شامل ہو یا جس کی وجہ سے کسی کی توہین ہوتی ہو، یہ مذاق منع ہے۔ اور جہاں تک مزاح کا تعلق ہے کہ جو صرف خوش طبعی کے لیے کیا جائے، کسی کی دل آزاری کا سبب نہ ہو، توہین کا انسان مرتکب نہ ہو، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، تو وہ جائز ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جواباً آپ کو بتایا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یقول، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، کہ بے شک وہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ جوان، عوان بین ذالک، ان کے درمیان ہے، یعنی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو تم وہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونہا، پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے یہ دعا کیجئے، پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا انہ یقول، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، کہ بے شک وہ ایک گائے ہے جو زرد رنگ کی ہے اور اس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی واضح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ بے شک وہ ایک گائے ایسی ہے کہ جس سے محنت والا کام نہیں لیا گیا، نہ وہ زمین کے اوپر ہل چلاتی ہے اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہے، یعنی نہ اس سے کنویں سے پانی نکالنا جو اونٹوں یا بیل وغیرہ کے ذریعے ہوتا ہے، اس طرح پانی بھی اس سے لے کر زمین کو سیراب نہیں کیا گیا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل صحیح سالم ہے، اس میں کوئی عیب موجود نہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ بالکل واضح بات کو لے کر آئے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی ان کے دل میں تو خطرہ تھا، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ خود قاتل نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم ایسا معاملہ کیا جائے، تو وہ کرنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن بعد نخواستہ انہیں کرنا ہی پڑا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک جان کو تو پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اس بارے میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ تم اس مقتول کو مارو اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ تو اس واقعے میں چند باتیں دیکھیے۔ ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تفصیل سے بیان فرمایا، مختلف روایات میں آئی۔ تو ایک بات تو یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کے طرف غلط چیز کی نسبت کرنا مناسب نہیں ہوتا، بے ادبی ہے، جسے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی معاملہ کروں۔ تو یہ یعنی بڑوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کرنا، یہ معلوم ہوا کہ نافرمان قوموں کا طریقہ ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
دوسرے سے معاملہ یہ بھی واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سوال سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو سوال کی کثرت نے ہلاک کیا۔ یہ سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر جیسے انہوں نے پوچھا تھا، اللہ نے واضح طور پہ پہلے بتا دیا تھا کہ تم ایک گائے ہے اس کو ذبح کرو اور اس گوشت کا ٹکڑا مارو گے تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، لیکن انہوں نے بار بار سوال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس سوال کے جواب میں احکامات نازل ہوتے رہے، اور اتنی سخت پھر ان کو اس کی قیمت بھگتنا پڑی، اتنی بڑی قیمت بھگتنا پڑی کہ اس گائے کی کھال کے اندر سونا بھر کر، یا جیسے ایک روایت میں کہ 10 گنا سونا انہیں دینا پڑا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایک بات واضح طور پر آ جائے تو پھر کریت کے سوال کرنا، کراس کوسچنز کرنا، اور پھر مطلب یہ کہ اور زیادہ مین میخ نکالنا انسان کو مصیبت میں گرفتار کروا دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ جی اتنی مہنگی گائے مان جاتے، تم نے اتنے سارے سوالات کیے تو یہ گائے تمہیں لینی پڑے گی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک واضح طور پہ بات بیان کی جاتی ہے اور وہ جان بوجھ کر پھر اس میں سے 10 سوالات اور نکالتے ہیں اور بار بار سوال کرتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نافرمان قوم کا طریقہ تھا اور یہ چیز ہمیں پھر ہلاکت کی طرف اور سختیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایک ہم نے کوئی بات سنی اور ہمیں تشفی نہ ہوئی تو پھر مطلب یہ کہ دوبارہ سوال کرنے میں حرج بھی نہیں ہوتا، اور یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ بسا اوقات انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا تو بارگاہ الہی، بارگاہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ سوال کرنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا طریقہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ اب یہاں پہلے ایک سوال بیدار ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ اہتمام کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جب انہوں نے آ کر عرض کی تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یعنی وہ قاتل کو تلاش کروائیں، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ براہ راست بتا دیتا کہ یہ قاتل ہے۔ تو اتنا لمبا اہتمام کیوں کیا گیا کہ پہلے گائے، پھر اس کو ذبح کرنا، پھر وہ مخصوص گائے، پھر اس کا گوشت کا ٹکڑا نکالنا، پھر مقتول کو مارنا، پھر گواہی دلوانا؟ تو اس میں دراصل کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو اس میں یہ پوشیدہ تھی کہ اس نافرمان قوم کو سزا دینا مقصود تھا کہ جو بہت زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو مشقت میں مبتلا ہوئے تو گویا ان کے لیے ایک سزا مقرر ہو گئی۔ دوسرا، وہ نوجوان جو ہم نے بتایا تھا کہ جس کی گائے تھی اور اس کا باپ بڑا نیک تھا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنے والا تھا، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی والدین کی اطاعت، خدمت گزاری اور ان کو خوش کرنے کی جزا دینا چاہتا تھا، لہذا اتنا بڑا اہتمام ہوا، اور پھر اس اہتمام کے جواب میں اس نوجوان کو بہت زیادہ اس گائے کی قیمت ملی جو اس کے تصور میں بھی کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ دوسرا مقصد پوشیدہ تھا۔ تیسرا مقصد یہ اور حکمت اس میں پوشیدہ یہ تھی کہ یہ آیات جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو اس وقت جو مشرکین مکہ تھے وہ بروز قیامت دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر تھے، وہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو ان آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کو بھی یہ واضح فرما دیا کہ جو رب گائے کے جسم کے ایک ٹکڑے سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو جب گائے کا وہ ٹکڑا لگا مردہ زندہ ہو گیا تو وہی رب براہ راست دوبارہ زندگی دینے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے آگے دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا، ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ، سمجھ جاؤ۔ تو یہ چونکہ واقعات بنی اسرائیل میں مشہور تھے، خود بنی اسرائیل بھی ان باتوں کو بیان کیا کرتے تھے، اور یہودی اس زمانے میں مشرکین کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تجارت وغیرہ کے لین دین معاملات تھے، کچھ حلیف قبائل تھے جو مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ آئے گا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو سمجھایا کہ بنی اسرائیل میں یہ واقعات موجود ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں مردوں کو زندہ کیا تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت بھی مر جانے والوں کو زندہ کر سکتا ہے اور کرے گا۔